هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لبس الحریر والذهب للنساء. عورتوں کو ریشم اور سونا پہننا درست ہے. عورتوں کو ریشم اور سونا پہننا درست ہے. اور بعض اہل حدیث نے عورتوں کو بھی سونا پہننا نادرست کہا ہے، لیکن یہ قول جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے خلاف ہے. متعدد احادیث مبارکہ سے عورتوں کو سونا پہننے کا جواز نکلتا ہے. سیدنا عن علی یہ ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال ان هذين حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں ریشم لیا اور دائیں ہاتھ میں سونا لیا. پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اٹھایا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں میری امت کے مردوں پر اور حلال ہیں میری امت کی عورتوں پر. جو لوگ عورت کے لیے بھی سونا پہننا ناجائز کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں اس حدیث سے کہ جو کوئی اپنے محبوب کو انگار کا چھلا پہنانا چاہے وہ سونے کا چھلا پہنا دے. اور دوسرے روایت میں ہے جو کوئی عورت تم میں سے سونے کا زیور پہنے اس کو ظاہر کرتی ہو تو عذاب دی جائے گی. اس سے اور مخالفین کہتے ہیں کہ پہلی حدیث میں محبوب سے لڑکا مراد ہے اور دوسرے حدیث میں یہ مقصود ہے کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے جو یعنی عورت سونا پہنے گی یا غیر مردوں کو دکھلانے کے لیے تو اس کے لیے یعنی یہ وعید ہے. اور بی بی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کنگن سونے کے تھے جیسے دوسری روایت میں وارد ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ آیا ایک جوڑا کپڑے کا جس میں ریشم شریک تھا، تانے میں یا بونے میں. آپ نے وہ مجھ کو بھیج دیا. میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیا کروں؟ کہا کیا پہنوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا دے تینوں فاطموں کی. ایک فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، دوسرے فاطمہ بنت امیر حمزہ، تیسری سیدۃ النساء جناب فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی. یہ تین فاطمہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے یعنی آئے ہمارے پاس تو آپ کے ایک ہاتھ میں کپڑا تھا ریشم کا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا. آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کو حلال ہیں. انس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زینب کو جو صاحبزادی تھی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیض پہ نے دیکھا سیارہ کا جو ریشمی تھا، یعنی قمیض دیکھا جبہ اللہ
آگے ہے کہ باب لبس الاحمر للرجال، سرخ لباس مردوں کو پہننا جائز ہے، سرخ لباس مردوں کو پہننا جائز ہے، لیکن مترجم لکھتے ہیں اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، بعض نے سرخ رنگ مردوں کے لیے مطلقاً جائز رکھا ہے، قسم کا رنگ ہو یا اور کسی چیز کا، قسم یعنی ایک بوٹی ہے جس کے ساتھ رنگتے ہیں اور وہ گہرا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جیسے زعفران سے جو ہے اس وقت یعنی رنگتے تھے یا کسی اور بوٹی سے، اس گھر گھاس وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی یعنی کسی چیز سے رنگا ہو تو وہ جائز ہے مردوں کے لیے، یہی قول ہے ایک جماعت صحابہ اور تابعین کا اور امام شافعی کا، اور بعض انہوں نے مطلقاً ناجائز رکھا ہے، اور صحیح مذہب محققین اہل حدیث کا یہ ہے کہ قسم کا رنگ مردوں کے لیے ناجائز ہے اور کسی چیز کا رنگ سرخ درست ہے۔ بیقی نے کہا ہے قسم کے رنگ کی حرمت مردوں کے لیے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور اگر امام شافعی کو یہ حدیثیں پہنچتی تو انہی کے موافق عمل کرنے کا ہم کو حکم دیتے، لیکن انہوں نے وصیت کی ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ قصدن زینت اور شہرت یعنی ان کے لیے پہنا جائے سرخ رنگ تو پھر مکروہ ہے، اور گھر میں اس کا پہننا جائز ہے، امام مالک سے یہی منقول ہے، اور بعضوں نے کہا کہ خالص سرخ رنگ منع ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ بہت سرخ منع ہے، لیکن ہلکا سرخ یعنی گلابی یہ مردوں کے لیے جائز ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرخ رنگ کا جوڑا پہننا منقول ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دھاری دار سرخ تھا، اور اسی طرح در مختار میں سرخ رنگ کا کپڑا پہننا لکھا ہے کہ لا باسا بھی، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، سرخ جوڑا پہنے ہوئے، سبحان اللہ، آپ کا جمال جو تھا کیسا جمال تھا۔ ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو روز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو یعنی اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بریدہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خطبہ پڑھتے ہوئے، اتنے میں جناب امام حسن اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، دونوں لال کرتے پہنے ہوئے تھے، سرخ یعنی جو وہ جتا وہ کرتا پہنے ہوئے تھے، گرتے تھے اور اٹھتے تھے بچپن کی وجہ سے، کبھی چھوٹے تھے اس وجہ سے کبھی گرتے تھے اٹھتے تھے گرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے خطبہ چھوڑ کر اترے، اللہ اللہ کیا خاطر ہے ان صاحبزادوں کی، اور ان کو اٹھا لیا اور گود میں لے لیا، پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، آخر میں نے ممبر پر سے اتر کر ان کو اٹھا لیا، پھر آپ خطبہ پڑھنے لگے۔ اس حدیث سے کئی باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، ایک یہ کہ خطبہ کے درمیان بات کرنا اور بچوں کا اٹھا لینا اور کسی کام کے لیے ممبر پر سے اترنا
اور تھوڑی دیر کے لیے خطبہ موقوف کرنا درست ہے۔ دوسرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جلالت، شان، عظمت یعنی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خطبہ چھوڑ کر، خطبہ کیوں چھوڑا؟ انہی کی وجہ سے۔ تیسری انتہا محبت آپ کے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ، کیونکہ انبیاء کا لوازم بشریت سے پاک نہ ہونا۔ پانچواں، سرخ رنگ کا جوڑا جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے سرخ یعنی جوڑا پہن رکھا تھا۔ تو پانچویں یہ بات کہ سرخ جوڑا، کیونکہ یہ دونوں صاحبزادے سرخ رنگ کے قمیض پہنے ہوئے تھے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ اس سے منع فرماتے یا اتارنے کا حکم دیتے۔ تو اس سے یعنی جتنی حدیث ہم نے سنی ہے اسے معلوم ہوا کہ سرخ جو رنگ ہے یہ پہننا مردوں کے لیے جائز ہے۔ تو جتنی حدیث ہم نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو سن کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔